بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایسے ہی سچے اور دلچسپ واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ دوستو، یہ واقعہ ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ایک لالچی شاگرد کا۔ ایک دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سفر پر نکلے تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنے ایک شاگرد کو لے لیا۔ ان کا یہ شاگرد بڑا ہی لالچی تھا۔ تھوڑی دور چلنے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد سے پوچھا، کیا تمہاری جیب میں کچھ پیسے ہیں؟ اس شاگرد نے جواب دیا، ہاں اللہ کے نبی، میرے جیب میں 2 درہم ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے پاس سے 1 درہم نکالا اور اس شاگرد کو دے دیا اور اس سے فرمایا، تمہارے پاس اب 3 درہم ہو گئے، اس بستی میں جاؤ اور وہاں سے ان 3 درہم کی روٹیاں لے آؤ۔ لہٰذا وہ شاگرد اس بستی میں گیا اور وہاں سے 3 درہم کی 3 روٹیاں لے آیا۔ جب وہ روٹیاں لے کر آ رہا تھا تو اس کے من میں خیال آیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو صرف 1 ہی درہم دیا ہے، جبکہ ان روٹیوں میں میرے 2 درہم لگے ہیں۔ اگر میں تینوں روٹیاں ان کے پاس لے کر جاتا ہوں تو ان تینوں روٹیوں میں سے آدھی روٹیاں وہ کھائیں گے، آدھی روٹیاں میرے حصے میں آئیں گی۔ اس سے بہتر ہوگا کہ 1 روٹی میں پہلے ہی کھا لیتا ہوں۔ لہٰذا اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 1 روٹی کھائی اور دوسری روٹی اپنے شاگرد کو دے دی۔ روٹیاں کھانے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد سے پوچھا، 3 درہم نے کتنی روٹیاں ملی؟ 3 درہم میں کتنی روٹیاں ملی تھی؟ اس شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھی، 1 آپ نے کھا لی اور 1 میں نے کھا لی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام پھر سے سفر پر چلنے لگتے ہیں۔ چلتے چلتے راستے میں ایک دریا سامنے آ جاتا ہے۔ شاگرد حیران ہو کر پوچھنے لگا، ہم اس دریا کو پار کیسے کریں گے؟ یہاں تو کوئی کشتی بھی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا، تم میرا دامن پکڑ کر میرے پیچھے پیچھے چلتے رہنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا آسانی سے پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا اور اللہ کے حکم سے آپ نے دریا کو اس طرح سے پار کر لیا کہ آپ کے جسم پر پانی کی 1 بوند بھی نہیں لگی۔ شاگرد یہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کے نبی، آپ پر ہزاروں جانیں قربان، آپ اللہ کے نبی ہے، جیسے اللہ نے بہت سے خوبیوں سے نوازا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا، اگر تیرا دل نور سے بھر گیا ہے تو بتا روٹیاں کتنی تھی؟ اس نے پھر کہا، اللہ کے نبی، روٹیاں 2 ہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلتے چلتے راستے میں ہرنوں کا ایک جھنڈ نظر آتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اس کو ذبح کیا، اس کا گوشت پکا کر کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہرن کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا۔ وہ ہرن زندہ ہو گیا اور آوازیں مارتا ہوا اپنے دوسرے ہرنوں کے پاس دوبارہ چلا گیا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ اس لالچی شاگرد نے پھر کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے 2 گنا ہو گیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، پھر بتاؤ روٹیاں کتنی تھی؟
شاگرد نے پھر کہا اے اللہ کے نبی روٹیاں بس 2 ہی تھی۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد وہاں سے آگے چل دیے۔ چلتے چلتے راستے میں ایک پہاڑ نظر آیا۔ وہ لوگ پہاڑ سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ پہاڑی کے پاس 3 سونے کی اینٹ رکھی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے فرمایا ایک اینٹ تیری ہے، ایک اینٹ میری، اور تیسری اینٹ اس شخص کی ہے جس نے وہ تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندہ ہوا اور کہنے لگا اے اللہ کے نبی وہ تیسری روٹی بھی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس شاگرد کو وہیں چھوڑ دیا اور اس سے کہا یہ تینوں سونے کی اینٹ تم لے لو۔ اتنا کہہ کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے آگے چلے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد وہ شاگرد ان اینٹوں کے پاس بیٹھ گیا اور سوچنے لگا کہ میں ان اینٹوں کو اپنے گھر کیسے لے کر جاؤں۔ وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اس کے پاس سے 3 ڈاکوؤں کا گزر ہوا۔ ان ڈاکوؤں کی نظر اس شاگرد پر پڑی۔ انہوں نے دیکھا کہ اس شخص کے پاس تو سونے کی 3 اینٹیں ہیں اور ہم لوگ بھی 3 ہیں، لہٰذا ہر ایک کے حصے میں ایک ایک اینٹ آ جائے گی۔ ان لوگوں نے اس لالچی شاگرد کو قتل کر دیا۔ اتفاق سے وہ ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے اپنی ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا شہر قریب ہے، تم وہاں سے روٹیاں لے آؤ، اس کے بعد ہم اپنا اپنا حصہ بانٹ لیں گے۔ وہ شخص روٹیاں لینے گیا اور دل میں سوچنے لگا اگر میں روٹیوں میں زہر ملا دوں تو دونوں ساتھی مر جائیں گے اور وہ تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ اور وہی دوسری طرف اس کے 2 ساتھی آپس میں مشورہ کرنے لگے اگر ہم اپنے ساتھی کو مار دیتے ہیں تو ہمارے حصے میں 1.5 اینٹ آ جائے گی۔ کچھ دیر کے بعد ان کا تیسرا ساتھی روٹیاں لے کر آ گیا۔ اس نے ان روٹیوں میں زہر ملا دیا تھا۔ جب وہ روٹی لے کر آیا تو دونوں ساتھیوں نے مشورے کے مطابق روٹیاں لانے والے ساتھی کو مار دیا، اور پھر دونوں نے جب روٹیاں کھائی تو وہ دونوں بھی زہریلی روٹیاں کھانے کی وجہ سے مر گئے۔ کچھ دیر کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہاں سے واپسی گزر ہوا تو انہوں نے دیکھا کہ وہ سونے کی اینٹیں تو ویسی کی ویسی ہی ہے، لیکن ان اینٹوں کے پاس 4 لاشیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور فرمایا دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ہی سلوک کرتی ہے۔